اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ آج میں آل عمران کا ترجمہ تشریح پیش کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ اللہ رب العزت میرے اس جذبے کو خالص رکھے اور اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بھی غلطیاں ہوں انہیں معاف فرمائے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ تشریح پیش خدمت ہے، یعنی کہ مکمل ایک رکوع۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری ہیں۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسم ہدایت بن کر آئی تھیں، اور اسی نے حق و باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اقتدار کا مالک اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا بھی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ ہے کہ اے رسول اللہ، وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیتیں تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنے پیدا کریں، ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ ہونے دے، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ بے شک تیری اور صرف تیری ہی وہ ذات ہے جو بے انتہا بخشش کی خوگر ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ہمارے پروردگار، تو تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آل عمران کی سب سے پہلی آیت الف لام میم ہے، جسے قرآن کی زبان میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان الفاظ کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 میں اپنی بڑائی بیان کی ہے اور کہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ رہنے والا ہے اور جو پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے محمد، ہم نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی ہمارا ایمان ہی اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے نبیوں پر جو صحیفے، جو کتابیں نازل کی تھیں وہ بھی حق ہیں، اور یہی اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث فرمائے تھے ان تمام پر ایمان لانا، تمام فرشتوں پر ایمان لانا اور تمام نبیوں پر اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ہمارا دین کا بنیادی حصہ ہے۔ تورات اور انجیل کا ذکر قرآن میں بار بار کیا گیا ہے اور یہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ انہی کی کثرت تھی مدینہ منورہ میں کہ یہودی اور نصارہ وہاں پر بہت حد تک موجود تھے اور سب سے زیادہ انکاری بھی وہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے جتنی بھی چیزیں نازل کی ہیں وہ حق اور باطل کے درمیان واضح ہیں، اور جو ان پر ایمان نہیں لاتا ہے تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور یقین رکھو کہ کوئی بھی چیز چھپ کر یا واضح کر کے کچھ بھی کرتے رہو، زمین اور آسمان میں ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 6 میں اپنی بڑائی یوں بیان کی ہے کہ وہ ہے کہ جو ماؤں کے پیٹ میں بھی جہاں کوئی جا کر جھانک نہیں سکتا ہے وہاں پر وہ جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، یعنی انسان پوری طرح سے اللہ رب العزت کے ماتحت ہے اور مجبور و بےکس ہے، اور اس کے باوجود دنیا میں آنے کے بعد وہ اکڑ فوں دکھاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 طویل آیت ہے اور اس میں ایک بہت ہی بنیادی نقطے کو واضح کیا گیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی محض ترجمے سے بھی آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن جب علماء اور مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں تو یہ چیز اور زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں تو اس میں اللہ رب العزت نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں کہ اے رسول، ہم نے تم پر جو کتاب نازل کی ہے اس میں کچھ آیتیں تو محکم ہیں اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ دیکھیے تفسیر کی زبان میں محکم وہ آیات ہیں جو قرآن کی طرف سے حکم ہیں یا فرض ہیں، یہ جو چیزیں ہماری نگاہیں واضح طور پر محسوس کرتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں، تو وہ تمام آیتیں محکم ہیں اور ان پر عمل لانا ہمارا دین کا فرض ہے، اور ہمارے لیے وہ شرط ہے کہ ہم ایمان میں جب بھی داخل ہوں گے جب ہم ان محکم آیت پر ایمان لے آئیں، اور ان محکم آیات پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں بھی متشابہات آتی ہیں وہ تمام آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی وجود کا ذکر ہے، یا اللہ تعالیٰ کس انداز میں ہے کہ اللہ کا فرش کہاں ہے، اللہ تعالیٰ جا بجا فرماتے ہیں کہ میرا فرش ہے، میرا عرش ہے، میں نے اس طرح سے اپنی چیزوں کو قائم کیا ہوا ہے، یا میرا وجود ایسا ہے، یا میرا کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں۔ یہ تمام چیزیں جب انسان اپنے عقل سے محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوائے بربادی کے اور سوائے عقل سے بالا تر چیزوں کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور کئی بار وہ شیطان کا شکار بن جاتا ہے اور وہ راہ راستے بھٹک جاتا ہے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو محسوس کرتے ہوئے اسی لیے واضح طور پر فرمایا ہے اس آیت میں کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، اور جو متشابہات ہیں اسے صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، لہٰذا آپ ان چیزوں کے بارے میں نہ پڑھو، صرف محکمات پر عمل کرو۔ اور ابھی جیسا کہ الف لام میم آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، یہ پہلی آیت تھی، یہ بھی انہی متشابہات میں سے ہے کہ جن کا صرف واضح طور پر علم اللہ رب العزت کو ہے۔ دیکھیے متشابہات کی مزید تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کو ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا جس کا ذکر اوپر کے حاشیے میں گزرا ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے کی ایک دلیل یہ پیش کی کہ خود قرآن نے انہیں کلمۃ اللہ یا روح من اللہ فرمایا ہے، یعنی عیسائیوں کا یہ موقف تھا کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں یا روح من اللہ ہیں۔ تو اس آیت کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ صاف لفظوں میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا شرک اور کفر ہے۔ ان واضح آیتوں کو چھوڑ کر کلمۃ اللہ کے لفظ کو پکڑ کر بیٹھنا اور اس کی بنیاد پر ایسی تعویلیں گڑھنا جو قرآن کریم کی محکم آیات کے بالکل برخلاف ہیں، یہ دل کی ٹیڑھ کی علامت ہے۔ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کے واسطے کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، جیسے کہ قرآن کریم نے اسی سورت کی آیت نمبر 59 میں بیان فرمایا ہے، اور انہیں روح من اللہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی روح براہ راست اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ کن سے پیدا کرنے کی کیا کیفیت تھی اور براہ راست ان کی روح کس طرح پیدا کی گئی۔ یہ امور ہی متشابہات میں سے ہیں، اس لیے ان کی کھود کرید بھی منع ہے، اور ان کی منمانی تعویل کر کے ان سے خدا کے بیٹے کا تصور برآمد کرنا بھی کج فہمی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمام بندوں کو ایک دعا سکھائی ہے، آیت نمبر 8 میں ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، تو نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہم پر حملہ کرے یا ہمارا ذہن اس طرح سے بھٹک جائے
کہ ہم غلط راستے پر پڑ جائیں، کہ ہمارے دلوں میں کوئی ٹیڑھ پیدا نہ ہو، اور خاص اپنے پاس سے ہمیں ایسی رحمت عطا فرما کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، کیونکہ بے شک تیری وہ ذات ہے جو بے انتہا بخشش کرنے والی ہے۔ اور اے پروردگار، تو ہی تمام انسانوں کو ایک دن ایسے جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔